ہر مسلمان کے دل میں قربانی کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے۔ بنیادی طور پہ قربانی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اور تیسرے نمبر پہ جان کی قربانی۔ قربانی کی پہلی قسم ہے وقت کی قربانی، یعنی مسلمان آدمی اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ایسے مسلمان اسلام کو نہیں چاہیے جو کہتے ہیں مولوی صاحب میں آ تو جاتا لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، نماز پڑھنی تو میں نے تھی لیکن کیا کریں کاروبار سے ٹائم نہیں ملا۔ نماز سے یہ نہ کہا کرو کہ یہ کام کا ٹائم ہے، بلکہ کام سے کہنا چاہیے کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ جو وقت کی ہی قربانی نہیں دے سکتا اس کے مال کی اسلام کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی جان کی قربانی اسلام نہیں چاہتا۔ جس نے اپنے اندر وقت کی قربانی کا جذبہ نہیں رکھا، نماز ہی لے لو، اللہ رب العزت فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، کاروبار کی حفاظت کرتے ہو، اپنی اولادوں کی حفاظت کرتے ہو، ایک چیز کی حفاظت کا حکم اللہ پاک نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، اور ظاہر ہے قیمتی چیز کی ہی حفاظت کی جاتی ہے۔ گھر کے اندر کئی چیزیں پڑی ہوتی، لیکن جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ محفوظ جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ کی حفاظت کرو، رمضان کی حفاظت کرو، تم حج کی حفاظت کرو۔ ہاں اللہ پاک نے یہ ضرور کہا ہے کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر وقت کی قربانی دو، پھر چھوڑ دو سارے کام، دوست احباب کی وجہ سے چھوڑ دو، کاروبار بزنس چھوڑ دو، نماز کے لیے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے خود پوچھا اللہ کے حبیب ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین پیارا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر، یعنی وقت کی قربانی دینا یہ سب سے محبوب عمل ہے کہ جتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو، بندہ یہ کہے یہ کام ضروری ضرور ہے لیکن نماز اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، نماز کو آگے رکھے، اپنے سارے بزنس کاروبار کو پیچھے، ثانوی حیثیت ہے۔ صحابہ اکرام سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے تیار کیا تھا، اس لیے ان کے لیے مال قربان کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جانوں کے نذرانے پیش کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا،
کیونکہ وہ وقت کو ہماتن قربان کرتے رہتے تھے. یہ پہلی سیڑھی ہے، اس پہ قدم رکھے گا تو مال تک پہنچے گا، اس پہ قدم رکھے گا تو جان تک پہنچے گا. حافظوا علی الصلوات، الصلاۃ لوقتها، نماز کے لیے وقت کی قربانی دو. نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کام کاج چھوڑ دو. اللہ رب العزت نے کئی نمازیں تو ایسی ہیں جن کی اللہ پاک نے قسم بھی اٹھائی ہے، والعصر. لوگوں، عصر کی نماز اتنی قیمتی ہے کہ میں پوری کائنات کا شہنشاہ عصر کی نماز کی قسم اٹھا رہا ہوں. والعصر، مجھے عصر کی نماز کی قسم ہے. اللہ پاک نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص طور پہ درمیانی نماز عصر کی نماز کی ضرور حفاظت کرو. عصر کی نماز میں کوتاہی نہ کرو. عصر کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہیں، بخاری شریف میں نے آج ہی پڑھا ہے. ابھی تک تیمم کی آیات نہیں اتری. جنگل بیابان کا سفر ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو پانی نہیں. صحابہ پانی کی تلاش کے لیے نکلے، پانی نہ ملا. اللہ کے حبیب عصر کی نماز چلی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، صحابہ بھی پریشان ہیں کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور پانی نہیں. اللہ پاک نے حکم دیا، اور میرے محبوب ایک برتن منگواؤ اور برتن میں اپنا ہاتھ رکھو. برتن لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اس طرح ہاتھ رکھا. سیدنا انس فرماتے ہیں رأیت الماء ینبوع من اصابعہ، میں دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچوں انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا ہے جیسے چشمے نکلتے. اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا، لو پانی لے لو، وضو کر کے نماز ادا کرو، عصر کی نماز ضائع نہ کرو. ایک جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شریک تھے. عصر کی نماز کا ٹائم قریب آ گیا. آپ کے چند دشمنوں نے مشورہ کیا کہ ابھی ابھی ایک نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. مسلمانوں کو یہ نماز بڑی پسند ہے، اور اس دور کے کافر بھی جانتے تھے کہ مسلمان عصر کی نماز نہیں چھوڑتے. انہوں نے منصوبہ بنا لیا یہ نماز پڑھیں گے اچانک حملہ کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دشمن کا خطرہ ہے، جنگ جاری ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ نے صحابہ کو کہا نماز کی اللہ پاک نے ادھر بھی جنگ کے میدان میں بھی معافی نہیں دی. تجھے اور مجھے تو کرکٹ کے میدان میں معافی پتہ نہیں کس نے دے دی ہے نا. ہاکی کا میچ چل رہا ہو، فٹ بال کا میچ ہو، نمازیں ضائع کر دیتے. کاروبار اور بزنس سجا ہوا ہو، نمازوں کو ضائع کر دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں اور تلواروں والی جنگ کے، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کی انگلی کٹی ہوئی، خون سے لت پت صحابہ اکرام ہیں. اللہ پاک نے کہا نماز کی معافی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جماعتیں بنا لو، ایک جماعت کو میں نماز پڑھا دیتا ہوں، یہ پڑھ کے چلی جائے، دشمن سے لڑے، پھر دوسری جماعت آ جائے، میں اس کو نماز پڑھا دوں گا. نماز اس انداز سے پڑھ لو لیکن نماز کی معافی نہیں ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرو. یہ بڑی قیمتی نماز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک موقع ایسا آیا، ایک موقع بڑا پریشان کن کہ مکہ والوں نے اپنے سارے لشکر اکٹھے کر لیے. سب نے اکٹھے ہو کے مدینے پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ بنا لیے.
اور مدینے پاک کے جو آس پاس کے یہودی تھے ان کو بھی ان مکہ والوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. ہزاروں کا لشکر لے کر آ گئے, مدینے پہ چڑھائی کر دی, اور مدینے والوں کو خبر ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اطلاع پہنچی تو آپ بڑے پریشان ہو, بڑے پریشان. کیا کیا جائے؟ صحابہ سے مشورے لیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ اتنے پریشان ہو گئے اس موقع پہ کہ دل باہر نکلنے لگے تھے. بالغت القلوب الحناجر, دل باہر آنے لگے تھے, اتنی پریشانی کے عالم. کہ اب کیا کیا جائے؟ خندق کھودی جائے. خندق کھودنے میں دشمن کی پریشانی میں آپ اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ کو عصر کی نماز یاد ہی نہ رہی, حتیٰ کہ سورہ غروب ہو گئی. علی پاک فرماتے ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری شریف میں, کہتے ہیں اتنا پریشان میں نے اپنے محبوب کو کبھی نہیں دیکھا. آپ رو رہے ہیں اور بد دعا کر رہے ہیں. یہ وہ ہمارے محبوب پیغمبر ہیں جنہوں نے پتھر کھا کے بھی کبھی بد دعا نہیں دی تھی. آج ہاتھ اٹھ گئے بد دعا کے لیے. مارا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا, اللہ ان کے گھروں کو, ان کی قبروں کو, ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, انہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کروا دی. آپ ساتھ ساتھ رو رہے ہیں اور آپ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. پھر آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی, پھر مغرب کی نماز پڑھی. بس یہ ایک موقع ہے کہ عصر کی نماز آپ نے لیٹ پڑھی ہے, وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کبھی ضائع نہیں کی. والعصر, اللہ کہتا ہے مجھے عصر کی نماز کی قسم ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نماز عصر کی حفاظت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری میں, من ترک صلاۃ العصر متعمدا, جس نے ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی, ایک عصر کی نماز, حالانکہ 10-20 سال کا پکا نمازی ہے, سویا ہوا نہیں, بھولا نہیں, اس کو اچھے طریقے سے یاد ہے اذان آ گئی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر اس نے عصر کی نماز ایک دن ایک جان بوجھ کے چھوڑ دی, فقد حبط عملہ, اللہ پاک کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے, اللہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر دیتے ہیں. صرف ایک قربانی کی بات نہیں, زندگی کی ساری نیکیاں, یہ تو نیکی اس کی برباد ہوتی ہیں جو ایک نماز چھوڑ دیتا ہے, اور جو پانچوں چھوڑنے والا ہو, جو پکا بے نماز ہے, جس نے کبھی جمعے کے علاوہ نماز نہیں پڑھی, مال لاکھوں کروڑوں قربان کر دے, اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کے مال کی, جس کے دل میں وقت کی قربانی کا جذبہ ہی نہیں. صحابہ کرام نے پہلا سبق یہ سیکھا ہے, اس پہ انہوں نے توجہ دی ہے کہ وقت اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت کی قربانی دینی. اب وہ بھی تاجر تھے, وہ بھی کاروبار کرتے تھے, وہ بھی بزنس کرتے تھے. اگر کوئی لوہار ہے نا, اس نے بھٹی جلائیے, آگ جلائیے, لوہے کو گرم کیے, لوہا گرم ہو گئے, اب اس پہ ہتھوڑا ہی مارنا ہے, ہتھوڑا اٹھایا یہ کہ بلال کی اذان کی آواز آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پہ نہیں مارا کرتے تھے, پھینک دیا کرتے تھے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے پھر کاروبار بزنس نہیں. اللہ نے بھی پھر ان کی تعریف کی ہے, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا ہے یہ مرد ہیں, مرد یہ جن کو ان کا کاروبار, ان کا بزنس نماز اور زکوٰۃ سے روکتا نہیں ہے. کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, دکانیں ان کی ہیں, منڈیوں میں بزنس کرتے ہیں, کاروبار ہے, بازار میں دکانیں ہیں, لیکن ان کی دکانداریاں, ان کا کاروبار, ان کی کھیتی باڑی ان کو نماز سے نہیں روکتی.
اللہ کہتے ہیں یہ ہے مرد، یہ مرد ہیں جن کو کاروبار نماز سے بھی روکتا۔ اس لیے وقت کی قربانی دیجئے، نماز کا ٹائم ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے فرصت نکالیں۔ والفجر، اللہ کہتا ہے لوگوں فجر کی نماز بھی قیمتی نماز ہے، میں تمہارا خالق و مالک فجر کی نماز کی قسم اٹھاتا ہوں۔ فجر کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے، لیکن میں اور آپ تو اس وقت سوئے ہوتے ہیں، بڑے جذبے سنتے ہیں، بڑے اشتہارات، بڑے نعرے، محبت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ جان قربان تو بات کی بات ہے، میں اور آپ تو محبت رسول پہ نیند نہیں قربان کر سکتے۔ وہ کشمیر پہ جان قربان کرنے والوں، پہلے نماز کے لیے وقت کی قربانی دو، اپنی نیندوں کی قربانی دو۔ الارم لگا دو فجر کی اذان کا، جب فجر کی اذان ہو جائے بستر چھوڑ کے مسجد میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ، سب سے بھاری نمازیں منافقوں پہ فجر کی ہے اور عشاء کی۔ فجر اور عشاء بہت بھاری مسئلہ ہے، بہت مشکل کام ہے۔ کن کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں لو یعلمون ما فیہما، اگر ان کو پتہ چل جائے نا ان دو نمازوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے، لہاتوہما ولو حبوا، اگر ان کی ٹانگیں ٹوٹ بھی جائیں تو پھر بھی فجر اور عشاء کی نماز نہ چھوڑیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے فجر میں مقام کے، قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرو، کیونکہ فجر کی نماز میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری میں نے آج ہی پڑھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی دو ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں جو زمین پہ آتے ہیں، پھر بندوں کے اعمال لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، وہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ بھی فجر کے وقت ادھر ہی ہوتے ہیں، اور جنہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے وہ بھی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ پھر جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جا کے اطلاع دیتے ہیں۔ اللہ تو پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ ان نمازیوں کا تذکرہ سننا پسند کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اللہ جب ہم عصر کے ٹائم گئے تھے تیرے بندے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم فجر پڑھ کے آئے ہیں تیرے بندے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے سامنے ان نمازیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جو بد نصیب نیند کو قربان نہیں کر سکتے وہ تو قابل ذکر ہیں ہی نہیں، وہ تو قابل ذکر ہیں ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، ذاک رجل نام حتی اصبح، فلاں آدمی تو سویا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ دن سفید ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، بخاری شریف سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ شیطان جیسے لعنتی کے پیشاب کے ہم عادی ہو گئے، ہمیں شراب کا نشہ نہیں، چرس اور افیم کا نشہ نہیں، ہمیں نشہ ہے شیطان کے پیشاب کا۔ آپ کسی نوجوان کو کہہ کے دیکھ لیں مولوی صاحب بڑی کوشش کرتا ہوں نہیں اٹھا جاتا، بڑی کوشش کی ہے نہیں اٹھا جاتا، تجھ سے اٹھا کیسے جائے؟ رات کے 1-2 بجے تو نے سونا ہے اور تجھے پھر فجر کی نماز کے ٹائم جاگ آ جائے اور تو شیطان کے پیشاب سے بچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے والفجر، فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ یہ ہے سب سے پہلی قربانی ہے وقت کی قربانی۔
کہ دین کے لیے بندہ اپنے دنیاوی معاملات کو آگے نہ رکھے، دین کے لیے وقت کی قربانی دے. اور دوسری قربانی ہے مال کی قربانی، جس کے لیے یہ نماز پڑھنا آسان ہو جائے اس کے لیے پھر مال لٹانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. مال کی قربانی کہ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت پڑ جائے تو مال لٹانے کے لیے تیار ہو جائے. سیدنا بلال نے اسلام قبول کیا، امیہ کی غلامی میں تھے، ہر روز مارا کرتے تھے، ہر روز. سیدنا بلال کی زبان سے صدائیں نکلتی، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، عبادت ایک اللہ کی، بتوں کی نہیں. وہ مارتے. بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھا ہے سیدنا بلال کے پاؤں کو رسیوں سے باندھ کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر رہے، ان ظالموں نے سیدنا بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، آگ کے انگارے پھٹک رہے ہیں، بلال کو ان کے اوپر لٹایا ہوا ہے، اس کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا ہے. سیدنا بلال کی آہیں اور چیخیں نکل رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے چلے گئے. جناب ابوبکر صدیق آئے، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہے، دیکھیے مکے کا یہ بھی بڑا تاجر ہے، سردار ہے، تجارت کرنے والا ہے، مالدار سامی ہے. عرض کرتے اللہ کے بھی آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابوبکر بلال کو کچھ کرو، بلال کو آج ظالموں نے اخیر کر دیے، ان کو تپتے انگاروں پہ لٹا دیا گیا. میرے اور آپ کے لیے تو نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، وہ اپنی جان کی بازی لگانے والے تھے، ان کو تپتے انگاروں پہ لٹا بھی دیا جاتا، وہ محمد ذیشان علیہ السلام کی محبت کو نہیں چھوڑتے تھے. ابوبکر میرے بلال کا کچھ کرو. ہاں اسلام نے مال طلب کر لیے. گئے امیہ کے پاس، کہا یہ غلام مجھے دے دو. کہا میں اتنے کلو سونا لوں گا. کہا لے لو. سیدنا بلال کو جناب ابوبکر صدیق نے کئی کلو سونا دے کر آزاد کروا دیے تھے. جب بھی ضرورت پڑی ہے مال کی، میرے ابوبکر نے مال لٹایا ہے. وہ ظالموں، آج بات کرتے ہو جناب صدیق پہ کہ وہ تو مال لینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، مال لینے کے لیے نہیں، مال لٹانے کے لیے. سب سے پہلے اسلام کے کام اگر کسی کا مال ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق ہے. ہجرت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. جو 2 سواریوں پہ ہجرت کی ہے وہ دونوں سواریاں میرے ابوبکر صدیق کی تھی. بیٹی اسما بنت ابی بکر بتاتی ہیں جب میرے بابا چلے گئے، میرے دادا ابو قحافہ نے پوچھا، بیٹا اسما، ابو بکر ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے یا نہیں؟ کہتی ہے اللہ کی قسم میرے بابا نے کچھ چھوڑا نہیں تھا، میرے دادا جان نبینا تھے. میں نے کپڑے کے اندر کنکریوں کو باندھ کے اپنے دادا جی کا ہاتھ لگوایا، کہا دادا پریشان نہ ہو، میرا ابو ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے. فرماتی ہے واللہ ما ترک لنا شیئا، گھر کے اندر جتنی دولت تھی میرا بابا ساری دولت ساتھ لے گیا، ایک درم و دینار بھی پیچھے نہیں چھوڑا. صبر کرنے کے لیے بندہ بڑا خیال رکھتا ہے کہ پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، میرے بابا سارے ہی ساتھ لے گئے. جو مسجد نبوی خریدی گئی، اسلام کی پہلی مسجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد مدینہ پاک کی، اس کی جب زمین خریدی گئی وہ سارے پیسے میرے ابوبکر صدیق کے لگے تھے. اللہ پاک نے کہا جاؤ میرے محبوب پیغمبر کہہ دو ما
बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। जिस दौलत से अबू बकर ने जमीन खरीदी है, उस जमीन को हमने दुनिया की जमीन नहीं रहने दिया, हमने उसको जन्नत का टुकड़ा बना दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक जितनी कुर्बानी किसी ने नहीं दी। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया। जनाब उमर फारूक कहते हैं अना अस्बकु अबू बकरिन अल यौम, आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ूंगा। आज तक उन्हें मुझे अबू बकर ने आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन आज बढ़ जाऊंगा। गए अपने जज्बात में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए घर से माल लेकर आए। कहा क्या लाए? कहा अल्लाह के अभी अब कई तो मिसला, आधा ले आया हूं, आधा छोड़ आया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला गिरते पड़ते आ रहे हैं। इनके बारे में कहते हो कि ये दौलत के लिए, माल लेने के लिए मुसलमान हुए थे। तारीख में ऐसी मिसाल तो लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर इतना माल, माँ अब कई तली अहली का, घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है या नहीं? रोते हुए अर्ज करते अल्लाह के हबीब हुब्बुल्लाह व रसूली, घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो था सब कुछ ले आया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का फिर ऐलान किया। तबूक का सफर बड़ा लंबा है और बैतुल माल खाली है और दामन चाहिए। जनाब सिद्दीक रोने लगे। कहा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और चंदे का ऐलान किया है, मैंने तो घर में कुछ छोड़ा ही नहीं, इस हुक्म पे कैसे अमल करूं? रोते हुए उठे। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, हाफिज इब्ने असाकिर ने तारीख दिमश्क में लिखा है, जनाब सिद्दीक मदीने की गलियों में चल फिर रहे, एक बोरिया, एक टाट तलाश किया। घर में आए, टाट का लिबास पहना और अपने लिबास को उतार के मंडी पे चले गए। मैं यश्तरी मिन्नी सूबा। लोगों, मेरे महबूब पैगंबर ने चंदे का फिर ऐलान किया है, सिद्दीक के पास इस लिबास के सिवा कुछ नहीं, मुझसे ये मेरा लिबास कौन खरीदेगा? लिबास बेचा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। माल की कुर्बानी, ये जज्बात मेरे और आपके दिल में है। जनाब अबू बकर सिद्दीक जैसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी। एक दफा एक सहाबी से झगड़ा हो गया था, आप सुनते रहते, इशारा करता हूं, बुखारी शरीफ में आज ही मैंने पढ़ा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला रोते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। आपने खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ला तुज़ूनी फी साहिबी, मेरे इस साथी के बारे में मुझे तकलीफ ना दिया करो। मुझे अल्लाह ने सच्चा दीन देकर भेजा था, मैंने वो दीन तुम में पेश किया, तुमने कहा झूठ बोल रहे हो। वकाल अबू बकर सदकता, उस वक्त अकेला अबू बकर बाजारों में कहता था आप सच कह रहे हैं। आगे वाली बात सुनने वाली, आपने फरमाया सिर्फ मेरे सिद्दीक ने मेरी तस्दीक ही नहीं की थी, ववासानी बिनफ्सिही व मालिही, अबू बकर ने मुझ पे अपना भी कुर्बान किया और अपना माल भी कुर्बान किया। इसलिए इस मेरे साथी के बारे में मुझे तकलीफ न दिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी का आखिरी खुतबा है, आखिरी खुतबा। आप मिंबर पे तशरीफ फरमाए, आपने फरमाया बुखारी शरीफ में, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन मा बैन दुनिया व मा बैन इंदा, अल्लाह पाक ने एक बंदे को इख्तियार दे दिए, चाहे वो दुनिया में रह ले या अल्लाह के पास चला जाए। फख्तार मा इंदल्लाह, उसने अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर लिया। सारे सहाबा खामोश है, एक कोने में बैठे हुए जनाब अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, चीख निकली। लोगों ने कहा इसको क्या हुआ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी आदमी का वाकया सुना रहे हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रोते हुए कहते हैं फदैना का बिआबाइना व उम्महातिना, क्या हम आपको यूं ही जाने देंगे? हम तो आप पे अपने माँ बाप कुर्बान कर देंगे। आपने उस वक्त फरमाया था अला रिस्की के या अबू बकर,
अबू बकर तहम्मुल से काम लो। फिर आपने सहाबा को खिताब किया, आपने कहा इन्ना मन्नन्नासि फी सोहबतिही व मालिही अबू बकरिन, सबसे ज्यादा मुझ पे एहसानात मेरी उम्मत में से किसी के हैं तो मेरे अबू बकर के। सबके एहसानों का बदला मैंने दे दिया है, लेकिन मैं अबू बकर के एहसानों का बदला नहीं दे सका। तो क़यामत के दिन मेरा अल्लाह ही अबू बकर को बदला देगा। मा नफानी मालो अहदिन मा नफानी मालो अबी बकर। आपने फरमाया इतना मुझे किसी के माल ने नफा नहीं दिया जितना मेरे अबू बकर का माल मुझे काम आया है। ये है माल की कुर्बानी। जब बंदा वक़्त कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए फिर माल कुर्बान करना मसला नहीं रहता। इसके बाद है जान की कुर्बानी, वो इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह बयान करेंगे ईद के खुतमे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों के अंदर भी सहाबा इकराम की तरह कुर्बानी के जज्बा पैदा फरमाए। अल्लाह हमें वक़्त की कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। माल की ज़रूरत पड़े अल्लाह हमें माल कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल